اگر آپ تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں، یا آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس مصیبت سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے، بڑا نایاب عمل ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے اندر، ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار ہے، جیسے یہ پہلی بہار والا مہینہ ہے ایسے آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے والا مہینہ ہے، قسمت کو بدلنے والا مہینہ ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانے والا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر بدل جائے، آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، تو یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کو کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اس کی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو، بلکہ ہر تمنا دل کی اس کی پوری ہو جاتی ہے، ہر خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کے ان ناموں کی تسبیح کر لیں، قرآن پاک کی اس سورت کی تسبیح کر لیں۔ رب کائنات کی قسم، یہ سورت اور یہ نام آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے، اگر رزق کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، تو اللہ غیب سے رزق عطا کرے گا، مال عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، اتنی عزت، اتنا رزق، اتنا مال ملے گا کہ رشتہ دار کالیں کر کر کے پوچھیں گے کہ اتنا مال کہاں سے آیا، اتنا رزق کہاں سے آیا، اتنی آپ کے پاس کہاں سے آئی اتنی بڑی دولت۔ معزز سامعین کرام، حیران پریشان کیوں نہ ہو کہ کل تک لینے والا، کل تک مانگنے والا، کل تک دوسروں سے سوال کرنے والا آج دینے والا بن گیا، آج خود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن گیا، آج خود غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاچاروں، ضرورت مندوں کی در پہ آ کر وہ شخص آج خود دینے والا بن گیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اچانک یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ آئی ہے، یہ قرآن پاک کی اس سورت کے ساتھ آئی ہے۔ مقدر بھی بدل جاتے ہیں، تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ جو شخص اس سورت کا ورد کرتا ہے، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، شانوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر چلتے پھرتے جو شخص اس سورت کا ورد کرتا ہے، اللہ کے ناموں کا عمل کرتا ہے، اس کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، بات ہے یقین کی، بات ہے اعتماد کی، بات ہے بھروسے کی، کہ آپ کا یقین کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، جس سے یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اکثر ہوتا یوں ہے، لوگ اعتماد نہیں کرتے، وظائف کر لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس وظیفے کو نہیں کرتے، اور ان کو ان شرائط کا بھی پتہ نہیں ہوتا جو شرائط آگے چل کر میں ویڈیو میں بتاؤں گا۔ معزز سامعین کرام، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب وہ فلاں چینل کا وظیفہ وہ اثر نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ ان شرائط کو سن لیں جو شرائط آگے چل کر آپ کو بتا دی جائیں گی، تو رب کائنات کی قسم ان شرائط کی وجہ سے آپ کا مقدر، آپ کا نصیب بدل جائے گا، بلکہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت قبول ہوگی، اور ہر آپ کا وظیفہ قبول ہوگا، ایسے لگے گا جیسے تیر بہدف ہے۔ لہٰذا ان شرائط کو آپ نے لازمی سننا ہے اور ان شرائط پر عمل کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے عقیدت سے، پیار سے، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ایسی محبت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کہ گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے روضے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، اور جب آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے
اور اللہ کے رسول کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہوں گے، جس عقیدت سے، جس پیار سے، جس محبت سے آپ وہاں پر یہ درود پاک پڑھیں گے، اسی محبت سے یہاں بھی درود پاک پڑھیے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ارے مفتی صاحب آپ نے 3 بار درود پاک کیوں دیا ہے؟ تو 3 بار اس لیے کہتا ہوں کہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام اللہ الصمد یا غنی یا لطیف، یہ 3 نام آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ تینوں نام اللہ الصمد یا غنی یا لطیف 313 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے نماز والا ابھی پڑھا تھا، درود ابراہیمی۔ تو پھر اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 1 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، 3 دن بھی، 5 دن بھی، اپنی ضرورت اپنی حیثیت کے مطابق۔ معزز سامعین اکرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔